بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت نے آ کر اپنے شوہر کی شکایت کی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر سے بہت تنگ آ چکی ہوں۔ ہر روز میرا شوہر اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا ہے، دوست آ کر ہمارے گھر کھانا کھاتے ہیں، میں ان کی خدمت مدارت کر کے تھک جاتی ہوں۔ روز روز یہ محنت کر کے میں اپنے شوہر کے اس عمل سے بیزار ہو چکی ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے ہی دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میری دعوت ہے، میں آج شام کا کھانا تمہارے گھر کھاؤں گا، تو جا کر میرے کھانے کی تیاری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر کی زینت بنیں گے، ہمارے گھر مہمان کے طور پہ تشریف لائیں گے، آج ان کی بہترین خدمت مدارت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کی بیوی بڑی خوش ہوئی اور نہایت پرتکلف کھانا بنایا، بہت اچھی اچھی چیزیں بنائی جو اس وقت ان سے ممکن ہو سکی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ جب میں گھر سے نکلوں تو اپنی بیوی کو کہنا کہ میرے پیچھے پیچھے میرے قدموں کی طرف دیکھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جانے لگے تو گھر سے سانپ، بچھو اور نہایت بہت زہریلے حشرات الارض ان کے گھر سے باہر لائن در لائن نکلتے جا رہے ہیں۔ عورت نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ہوش ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان جب کسی کے گھر آتا ہے تو اس گھر سے اسی طرح سے بہت ساری بیماریاں، بہت سارے حشرات الارض اور بہت سارے زہریلے سانپ جو ہے اس گھر سے باہر اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص پر یا کسی گھر پر مہربان ہوتا ہے اور رحمت نازل فرمانا چاہتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پر انعام فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ یا رسول اللہ کس طرح کا انعام فرماتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر مہمانوں کو لے کر آتا ہے۔ جب مہمان آتے ہیں اس گھر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہمانوں کے حصے کا جو رزق ہے، مہمانوں کا جو کھانا ہوتا ہے وہ پہلے سے اس گھر میں بھیج دیتا ہے، اور جب وہ مہمان اس گھر سے جاتے ہیں تو مہمان اس گھر کے لوگوں کے گناہوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے مہمان کی بے لوث خدمت کرو، بے مطلب، بنا کسی مطلب کے، بنا کسی لالچ کے اپنے مہمان کی خدمت کرو۔ یہ کتنی بہترین بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گھر مہمان بھیجتا ہے۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے کی حالت ہو چکی ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں مہمان بہت زیادہ آنے لگیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار روز روز مہمان آ رہے ہیں، ہم اس مہنگائی کے عالم میں کیسا رزق ان کا پورا کریں گے، یا کیسے اپنے مہمانوں کی خدمت مدارت میں اپنی پوری کمائی خرچ کر دیں گے۔ تو یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا وہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر جب مہمان آتا ہے تو مہمان کے حصے کا جو کھانا ہے، جو رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہلے سے ہی تمہارے گھر میں شامل کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس موجود کھانے میں جو تمہارے گھر کے اندر ہے اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ اس مہمان کا حصہ آرام سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے گھر مہمان آئیں تو خوشی سے ان کا استقبال کریں، خوشی سے ان کی خدمت کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحمت ہے، نعمت ہے، انعام ہے۔ کبھی بھی اپنے مہمان کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھے، کبھی بھی اپنے مہمان کو اپنے لیے مصیبت مت سمجھے، بلکہ یہی مہمان تمہارے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے، یہی مہمان تمہارے گھر میں رزق کی برکت کا باعث بنتا ہے، یہی مہمان تمہارے گھر میں بے برکتی جو آئی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ مہمان کے بارے میں ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کو کبھی وقت ملے تو کتابیں ٹٹول کے، کتابیں کھول کے اس بات کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ مہمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے۔ ہم کیوں اپنے مہمان کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سوچ میں پردے پڑ گئے ہیں، ہماری سوچ دھیمی مدھم بڑھ گئی ہے، اور ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت اور رحمت قرار دیا ہے ہم اسی چیز کو مصیبت اور عذاب سمجھتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے گھر مہمان آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا انعام ہے تمہارے لیے، کہ جب یہ مہمان تمہارے گھر سے جائے گا تو بہت ساری بے برکتیاں، بہت ساری بیماریاں اور
خصوصاً بالخصوص کہ تمہارے گھر سے تمہارے گناہوں کا بوجھ کم کر کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مہمانوں کی دل سے عزت احترام اور ان کی خدمت مدارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔